بڑی بڑی فیکٹری کے مالکان، ہزاروں کروڑ کے مالک، جن کے ملازمین جن کی لاکھوں کی تنخواہ، وہ اپنے مالکان سے اپنے باسوں سے ملنے کے لیے ان کی ہمت اور حوصلہ نہیں ہوتا، ان کے کیبن میں جاتے ہیں تو سب جھکائے ادب احترام سے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو مالک اپنے اسٹاف کو اپنے سامنے بیٹھنے کی اجازت نہ دیتا ہو، لیکن وہی مالک جب کسی حافظ قرآن کے پیچھے آتا ہے تو ادب احترام سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے سینے میں اللہ نے قرآن مجید رکھا۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوانوں، قرآن مجید حضور پاک علیہ السلام کے تمام معجزات میں سب سے افضل معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، آپ کا سفر معراج، یہ بھی عظیم معجزے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ان تمام معجزات میں سب سے عظیم معجزہ قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور اس کی وجہ بھی ہے کہ سفر معراج ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، یہ بھی ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا نہیں ہے۔ نہ معراج کا سفر ہم نے دیکھا ہے اور نہ چاند کے 2 ٹکڑے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن یقین ایسے ہے کہ جیسے آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید ایسا معجزہ ہے جو ہم آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، کانوں سے سنتے بھی ہیں، زبان سے پڑھتے بھی ہیں، اور اگر غیر مسلم ہم سے حضور پاک علیہ السلام کے کسی معجزے کے بارے میں سوال کرے اور ہم اس کے سامنے معراج کی باتیں کریں گے تو بہت زیادہ مطمئن اس لیے نہیں ہوگا کہ ہم اس کو معراج دکھلا نہیں پائیں گے، لیکن قرآن مجید اس کو دکھلا سکتے ہیں، اس کو ہدیتاً دے سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو خصوصیات ہیں، جو خوبیاں ہیں، اس سے واقف کرا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے اس دور میں، اور خاص طور پر اس مدرسے کے پس منظر میں، کہ قرآن مجید کے ساتھ جو رویہ اور جو سلوک اس امت مسلمہ کو کرنا چاہیے تھا، وہ سلوک اس امت نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غیور ہے۔ آپ حضرات یہاں پر بیٹھ کر کے میری باتیں غور سے سن رہے ہیں، مجھے اچھا لگ رہا ہے، لیکن اسی مجمع میں اگر چند لوگ وہ میری باتیں غور سے نہ سنیں اور اس جلسے کو ڈسٹرب کریں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھے بڑا غصہ آتا ہے۔ میں ایک گنہگار انسان، گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان، اپنی باتوں کی یہ اہمیت رکھتا ہوں کہ میں جب بات کروں تو میری بات سنی جائے۔ تو اللہ کی جو بات ہے، اللہ کا جو کلام ہے جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، جب اللہ کے کلام کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بڑے غیور ہیں، جو اللہ کے کلام کو وہ مقام دیتے ہیں جو مقام اس کا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں، اور جو اللہ کے کلام کو وہ مقام نہیں دیتے جو اس کا مقام ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، رسوا کر دیتے ہیں۔ بہت ایمانداری سے نعت کے ذریعے سے، اشعار کے ذریعے سے، تقاریر کے ذریعے سے آپ حضرات یہ سنتے رہتے ہیں کہ حافظ قرآن کا مقام کیا ہے، درس قرآن کرنے والے کا مقام کیا ہے، لیکن مجھے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ خالی ہم سنتے ہیں اور وہ بات ہمارے ذہنوں تک تو آتی ہے لیکن دل میں نہیں اترتی۔ اسی لیے آج دستار بندی کا یہ جلسہ ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، کسی سرکاری امتحان کو پاس کر لے، کسی اچھی ملازمت میں پہنچ جائے، تو جتنی خوشی کا اظہار
خاندان کے لوگ متعلقین کرتے ہیں اتنی خوشی کا اظہار حافظ قرآن بننے پر نہیں کیا جاتا. بلکہ 2 سال پہلے اتفاقاً یہ ہوا کہ ہمارے دوست اور دور سے رشتہ دار ہمارے، ان کے علاقے میں ایک بچی، اس نے سول سروس امتحان پاس کیا تو بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے فون بھی کیا کہ مولانا وہ ہماری بھتیجی ماشاءاللہ سے PCS بن گئی ہے. تو میں چونکہ دور سے رشتہ داری بھی ہے تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ کس بھائی کی بیٹی ہے، چونکہ سب سے واقف ہوں میں. تو پتہ چلا کہ وہ جو بھتیجی تھی وہ گاؤں کے رشتے سے بھتیجی تھی، کوئی رشتہ داری اس گھر سے نہیں تھی. تو اگر ایک بچی گاؤں میں PCS بن جائے یقیناً خوشی کی چیز ہے، خوشی کا موقع ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پورا گاؤں اس سے رشتہ داری جوڑ رہا ہے اور اس خوشی کا اظہار کر رہا ہے. لیکن قرآن مجید کے حوالے سے اگر کوئی بچہ حافظ قرآن بن جائے تو یقین جانیے کہ وہ خوشی کا اظہار نہیں کرتے اہل محلہ، اہل خاندان، متعلقین، جس خوشی کا اظہار انہیں کرنا چاہیے تھا. اور یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کی قدر کی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو نوازا ہے، اور جنہوں نے ناقدری کی اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا ہے. مدرسوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایمانداری سے یہاں پر عام مجمع بھی ہے، اور میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ میری سنجیدہ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. اس مجمع کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے شاید سنجیدہ گفتگو کچھ بوجھ بن جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ حضرات توجہ دے رہے ہیں. مجھے ایمانداری سے ایک بات عرض کرنی ہے، میں قرآن کی ناقدری پر ہی ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ قرآن کی ناقدری ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں. ابھی موصوف نعت پڑھ رہے تھے، اس میں صاحب قرآن کا مقام، اس کا تذکرہ ہو رہا تھا. میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، عام بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو بچہ حافظ قرآن ہوگا وہ انشاءاللہ جنت بھی جائے گا اور اپنے ساتھ کم سے کم 10 لوگوں کو جنت لے جائے گا. یہ ہم نے تقریروں میں سنا بھی ہے، اور اگر یہ ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمیں کامل یقین ہے، اس بشارت پر، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑے گھرانوں کے لوگ اپنے بچوں کو مدرسوں میں کیوں نہیں داخل کرتے؟ ایک عام سی گفتگو ہے، اور شاید میں اس میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ میں بحیثیت خطیب کے حاضر نہیں ہوا، میں ایک مدرس کی حیثیت سے پڑھنے پڑھانے کا شغل ہے، تو اسی انداز سے باتیں کر رہا ہوں کہ میرے گھر میں میرے ساتھ میرے عزیزوں نے جو معاملہ کیا وہی معاملہ اس دور میں بڑے گھرانوں کے بچوں کے ساتھ ان کے اعزا کرتے ہیں. میرے والد صاحب نے جب فیصلہ کیا کہ میں اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کروں گا، اللہ کا بہت احسان تھا، اللہ کا بہت بے شمار کرم تھا اللہ کا. میں یہاں کسی فخر کے لیے اس کا تذکرہ نہیں کر رہا، تحدیث نعمت کے لیے کر رہا ہوں اور بات کو سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے میرے والد صاحب کو مالی اعتبار سے بہت نوازا تھا، بہت مضبوط اللہ نے بنا رکھا تھا، اور پورا خاندان ہمارا ننیال ددیال مالی اعتبار سے سب بہت مضبوط تھی. ماموں ہمارے ڈاکٹر، خالو ڈاکٹر، ایک بھائی امریکہ میں، دوسرا آسٹریلیا میں، ایک IB میں. ایسے بیک گراؤنڈ کا ایک بچہ مدرسے جا رہا ہے تو پورا ننیال ددیال مخالفت، اور مخالفت میں جو باتیں انہوں نے کہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ وہ باتیں اگرچہ ہم اپنی زبان سے ذکر نہیں کرتے لیکن ہمارے ذہنوں میں وہ باتیں چلتی رہتی ہیں. میں نہ کسی خاندان میں کسی کا تذکرہ نہیں کر رہا، مجموعی طور پر یہ بات سامنے آئی کہ بچے کو آپ مدرسے میں داخل کر رہے ہیں، حفظ کرائیں گے، عالمیت کرائیں گے. تو آگے وہ جملہ میں نہیں کہنا چاہتا لیکن کہہ دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. تو سارے عزیزوں نے والد صاحب کو گھیر کر کے یہی کہا، میرے دادا مرحوم بھی زندہ تھے، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے، نانی نے بھی یہی شکوہ کیا، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے. سب نے کہا کہ اگر اس کو آپ حافظ بنائیں گے تو بچہ کھائے گا کیا؟ ہمارے بڑے گھرانوں کے ذہنوں میں یہ سوال رہتا ہے، اسی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل نہیں کرتے. یہ بچہ کھائے گا کیا، یہ جملہ اگرچہ بہت مختصر ہے لیکن اس کی اگر میں تشریح کروں تو اس میں 2 چیزیں ہیں اور دونوں بہت خطرناک چیزیں ہیں. اب میں واضح کر دوں، دونوں عظیم گناہ ہیں. اس میں یہ جو لفظ بظاہر چھوٹا سا لفظ ہے کہ بچہ کھائے گا کیا، اگر اس کو پورے انداز سے میں واضح کروں تو اس میں 2 عظیم گناہ نکل کر کے آتے ہیں.
دونوں بڑے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ نہیں ہیں. تو شاید اسی لیے ہندوستان میں اور ہندوستان کے اس علاقے میں جس علاقے سے ہمارا تعلق ہے، مسلمانوں کی جو دردشا ہے اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کریم کے ساتھ مذاق کیا ہے، اس کی ناقدری کی ہے. ایک گناہ پہلے سمجھ لیجئے گناہ کیا ہے. اس میں ایک بڑا گناہ جس کو اللہ تعالیٰ جلدی معاف نہیں کرتے. بڑے گناہوں میں گناہ شرک کا ہے. شرک کی تعریف شاید ہمیں نے نہیں پڑھی ٹھیک سے. ہم شرک یہ سمجھتے ہیں کہ غیروں کے سامنے سر جھکانا، سجدے کرنا، غیروں سے مزاروں سے نظر و نیاز کرنا، اولادیں مانگنا، منتیں مانگنا، یہ بھی شرک ہے. لیکن اگر آپ شرک کی پوری تشریح پڑھیں گے تو اس میں جو کام اللہ کا ہے، جو صفت اللہ کی ہے، وہ صفت غیر اللہ کے ساتھ وابستہ کر دینا یہ بھی شرک ہے. روزی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن ہم اگر یہ ماننے لگیں گے کہ اگر ہمارا بچہ کالج میں پڑھے گا تو روزی اس کو ملے گی، گویا کہ کالج گارنٹی ہے روزی کی، یہ شرک ہو گیا. کالج روزی کا ذریعہ ہے، روزی کی گارنٹی نہیں. روزی کی گارنٹی اللہ کے پاس ہے. ہمارا بچہ اگر بڑا کاروبار کرے گا تو اس کو بہت روزی ملے گی. کاروبار کرنا چاہیے، کاروبار کرنا ضروری ہے. کاروبار ذریعہ ہے لیکن روزی کی گارنٹی نہیں ہے. ہمارا بچہ اسکول جائے گا تو ہمارے بچے کو بہت روزی ملے گی. اسکول ذریعہ ہے، اسکول گارنٹی نہیں ہے. اب اگر اس انداز سے ہم اپنے بڑے گھرانوں کے لوگ یہ تصور لے کر کے بیٹھیں گے کہ اگر ہم اپنے بچے کو کالج بھیجیں گے، اسکول بھیجیں گے، تو جو بھروسہ رزق کے حوالے سے اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے وہ بھروسہ جب کالج اور اسکول پر ہوگا شرک ہو جائے گا. کالج ضرور بھیجیے، اسکول ضرور بھیجیے، بچے ضرور پڑھیں، روزی روٹی کے لیے وہ ذریعہ ہوگا، لیکن جو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے وہ بھروسہ ادھر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا. یہی مسئلہ میرے عزیزوں کی مدرسے میں اگر بچہ گیا تو بچہ کھائے گا کیا، اور بچہ اگر کالج گیا تو بچہ کھائے گا، یہ شرک کا گناہ ہو گیا. دوسرا گناہ میں بہت مختصر کر کے کہوں گا تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے. دوسرا گناہ سمجھ لیں، دوسرا گناہ ہے توہین کی، ناقدری کی. کہ اللہ کے کلام کی گویا کہ ہم نے توہین کری، اللہ کے کلام کی ہم نے ناقدری کری، اور جس کی سزا اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیتے ہیں. سال گزشتہ رمضان شریف کے موقع پر تراویح کی تکمیل میں جہاں رہتا ہوں وہاں پڑوس کی ایک مسجد سے میرے کچھ خاص چاہنے والے انہوں نے فون کیا کہ آپ تشریف لائیں اور ذرا سا تکمیل کے بعد کچھ بیان کر دیں اور دعا ہو جائے گی. میں نے ذرا معذرت کری اسے. انہوں نے بڑا اصرار کیا، ارے نہیں آپ آ جائیں اور لوگ آپ کو منتظر ہیں اور محبت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میں نے ان سے گزارش کرنا ایک کام کریے گا، سال گزشتہ جب میں بیان کے لیے آیا تھا تو دعا سے پہلے بیان ہوا تھا اور دعا کے بعد آپ نے شیرینی تقسیم کی تھی. اس سال آپ خالی اتنا کر لیں کہ دعا بھی کرا دیں، شیرینی بھی تقسیم کر دیں اور اعلان کریں کہ اس کے بعد بیان ہوگا. انہوں نے اسی پر عمل کیا تو حیرت ہوئی کہ سال گزشتہ سارا مجمع موجود تھا، لیکن اس سال جب دعا بھی ہو گئی، شیرینی کی تقسیم بھی ہو گئی تو 20% لوگ مشکل سے مجمع میں موجود تھے. 80% لوگ چلے گئے. میں نے کہا کہ جو قوم 2 ڈڈوں کی قیمت جانتی ہے لیکن قرآن کی قیمت نہیں جانتی ہے، اس کے ساتھ اللہ کا اچھا سلوک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب سال گزشتہ تم قرآن کی نسبت پر تم نہیں بیٹھے تھے، تمہیں 2 ڈڈوں کا انتظار تھا، 2 ڈڈوں کے لیے تم قربانی دے رہے تھے، لیکن قرآن کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے. اور یہ اللہ کا عجب نظام ہے. آپ ماشاءاللہ سے اہل علم یہاں پر ہیں تو مجھے اشاروں میں بات کرنے میں آسانی ہے. میں اشارے خالی کر دوں، جو لوگ ناقدری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کیسے رسوا کر دیتے ہیں. یہ جلیلیہ مدرسہ ہے، لکھنؤ میں ایک مدرسہ ہے قرآن کی تعلیم کا جو شاید عالمی شہرت یافتہ مدرسہ ہے، مدرسہ فرقانیہ. اور لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر قرآن مجید کو اچھے انداز سے پڑھنے کے لیے تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، جس کو ہم قرأت کی تعلیم کہتے ہیں، اس کے لیے اس دور میں افغانستان تک سے لوگ آتے تھے لکھنؤ قرآن پڑھنے کے لیے. ہمارے یہاں ہمارے محلے میں ایک صاحب باضابطہ اپنے نام کے آگے افغانی لکھتے ہیں اور پولیس میں سروس کرتے ہیں وہ. تو میں نے پوچھا کہ آپ کا افغان سے کب آئے؟ تو بتایا کہ ان کے دادا افغانستان سے آئے تھے، جہاں قرآن کی تعلیم حاصل کری لکھنؤ میں، اور پھر یہی ان کے استاد نے ان کی شادی کر دی اور پھر یہی ان کی نسلیں آباد ہو گئی. ایک دور وہ تھا کہ افغانستان سے لوگ قرآن پڑھنے کے لیے لکھنؤ آتے تھے، لیکن معافی چاہوں گا بڑی معذرت کے ساتھ اب لکھنؤ قرآن کی تعلیم کے لیے لوگ نہیں جاتے. اب جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ اہل علم یہاں موجود ہیں، پوری ایمانداری سے جو عوام کا طبقہ ہو سکتا ہوں میری بات اس کو اتنی سمجھ میں نہ آئے، اب قرآن مجید کی تعلیم کے لیے
ساری دنیا سے بھی اور بالخصوص پورے ہندوستان سے اگر لوگ رخ کرتے ہیں تو گجرات کا رخ کرتے ہیں، ترکیسر کا رخ کریں گے، مالیگاؤں کا رخ کریں گے، اکل کنواں کا رخ کریں گے۔ اب آپ دیکھ لیجیے گجرات کے لوگوں نے وہاں کے مسلمانوں نے قرآن مجید سے جیسے جیسے تعلق مضبوط کیا، اور یہاں کے لوگوں نے قرآن کی جیسے جیسے ناقدری کری۔ میں آپ کے سامنے اخروی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، پوری ایمانداری سے۔ حکومت وہی ہے، قوانین وہی ہے، عدالتیں وہی ہے، سماج وہی ہے، سوشل میڈیا وہی ہے، جو ماحول ہے وہی ہے، لیکن آج بھی اللہ کا شکر احسان ہے کہ گجرات کے مسلمان ہمارے یو پی بہار کے مسلمانوں کے مقابلے میں ہر معاملے میں ہم سے مضبوط ہیں۔ وجوہات ہیں بہت ساری، لیکن وہ بعد میں ہے۔ لیکن ایک بنیادی وجہ ہے کہ جس نے قرآن سے رشتہ جوڑا ہے، قرآن سے تعلق قائم کیا ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا، آپ میری باتیں سن رہے ہیں، مجھے اچھا لگ رہا ہے، مجھے آپ سے محبت ہو رہی ہے، لیکن درمیان میں چار لوگ اگر ادھر ادھر کی باتیں کریں گے تو مجھے ناراضگی ہوگی کہ میں بیوقوف ہوں، یہاں پر بیٹھ کر کے باتیں کر رہا ہوں، لکھنؤ سے حاضر ہوا ہوں، اپنا وقت قربان کر کے حاضر ہوا ہوں۔ جب میں اپنی بات کی یہ اہمیت رکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں رکھتے؟ جس قوم میں، جس علاقے میں، اور کاش اللہ کرے کہ ہم کو سمجھ میں آ جائے، یو پی میں آ جائیے آپ۔ میں پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ جو ناقدری ہم نے کی ہے، یو پی بہار کے لوگوں نے بطور خاص قرآن مجید کے ساتھ جو ہم نے مذاق کیا ہے، بڑے گھرانوں کے لوگ جو اپنے بچے مدرسوں میں داخل نہیں کرتے اور وہ شکایت کرتے ہیں کہ مدرسوں کا انتظام معیاری نہیں ہے، وہاں پر کھانے کا انتظام معیاری نہیں، تو آپ مدرسے قائم کریے، آپ کالج قائم کر سکتے ہیں، یونیورسٹی قائم کر سکتے ہیں، انڈسٹریز قائم کر سکتے ہیں، تو معیاری مدرسے کیوں نہیں قائم کر سکتے؟ آپ معیاری مدرسے قائم کریے، آپ اچھی فیس رکھیے، جہاں پر آپ کی خواہش کے اعتبار سے سارا نظام ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، یاد رکھیے گا۔ اس لیے میں گجرات سے آ کر آپ کو یو پی میں پھر لے آؤں کہ جن قوموں نے قرآن کے ساتھ محبت کی، اللہ نے انہیں قبول کر لیا ہے۔ اور ایک برادری لکھنؤ کے بغل میں کانپور شہر ہے، رامپور، کانپور، آگرہ اور مراد آباد، یہ چاروں شہر جہاں مسلمانوں کی ایک برادری آباد ہے، جن کو آپ اپنی زبان میں شمسی کہتے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو، اور ہم لوگ انہیں بساتی بھی کہتے ہیں۔ کاروباری لوگ ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ بچہ کالج جائے گا لیکن حافظ قرآن بنے گا، ہر گھر میں ایک حافظ قرآن مل جائے گا، کاروبار میں بہت آگے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ بچے ڈاکٹر بنتے، وہ بچے انجینئر بنتے، وہ بچے دنیاوی تعلیم میں اعلیٰ مقام تک پہنچتے، لیکن اللہ کا شکر ان کا ایک ماحول ہے، پہلے بچے کو حافظ بناتے ہیں، اس کے بعد بچوں کو دوسری لائن میں ڈالتے ہیں۔ اس قوم نے قرآن مجید کے ساتھ یہ تعلق رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کاروبار میں اتنا مضبوط کیا ہے کہ کاروبار کانپور کا ہو، کاروبار مراد آباد کا ہو، کاروبار آگرہ کا ہو، ہر جگہ اللہ کا شکر یہ شمسی برادری کاروبار میں مضبوط ہے۔ گجرات نے قرآن کی قدر کری، اللہ نے گجرات کو ترقی دی، اس برادری نے قرآن کی قدر کری، اللہ نے اس برادری کو ترقی دی، اور یو پی کے لوگوں نے جب تک قرآن کی قدر کی تھی، یہاں کو لوگوں کو اللہ نے مضبوط کیا تھا، اور جب سے یہاں کے لوگوں نے قرآن کی ناقدری شروع کری ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں کے لوگوں کو کمزور کر دیا ہے۔ رمضان شریف میں ایک پیغام ملتا ہے بیٹھ کے، رمضان شریف میں میں بہت اشاروں میں کہہ رہا ہوں، علم سے مجھے بات کرنے میں بڑی آسانی ہے۔ رمضان شریف میں آپ اگر دیکھیں کہ رمضان کی جو برکت ہے وہ قرآن مجید سے ہے، اور ایک اشارہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کیا برکت ہے رمضان شریف میں؟ جس مسجد میں تراویح میں جب تک قرآن مجید کا دور چل رہا ہے، اس محلے میں اس کی نورانیت، وہاں کی برکتیں، وہاں کی رونقیں الگ ہوتی ہیں۔ لگتا ہے رمضان شریف ابھی چل رہے ہیں، اور 15 تاریخ کو 15ویں شب میں جہاں قرآن مجید کا دور مکمل ہو گیا، اس کے بعد اب وہاں جب تراویح علم ترکیب سے ہوتی ہے تو وہاں لگتا ہے کہ رمضان شریف یہاں سے رخصت ہو گئے۔ رمضان کی بھی رونق، رمضان کی بہار، اگر 15 کو قرآن مکمل تو یوں سمجھیے کہ رمضان 15 کو تقریباً اس کی رونق مکمل، اگر 20 کو مکمل تو 20 تک رونق، 25 کو مکمل تو 25 تک رونق، 27 کو مکمل تو 27 تک رونق۔ جو قرآن رمضان کو رونق دے، جو قرآن اپنے پڑھنے والے کو آسمان تک پہنچا دے، جو قرآن اس علاقے کی خدمت کرنے والے کو کاروباری اعتبار سے مضبوط کر دے، اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اشارے کر دیے ہیں۔ یاد رکھو، اس قرآن سے تعلق جوڑو گے تو انشاءاللہ ہم تمہارے مسائل غیر سے حل کریں گے۔ اور یاد رکھیے، میں پیسے والوں سے کہہ رہا ہوں یہاں پر پوری ایمانداری سے، قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے۔ قرآن کا اللہ تعالیٰ کیسے نظام بناتے ہیں، بڑی بڑی فیکٹری کے مالکان
آپ گلف جائیے، دبئی جائیے، بمبئی جائیے، وہاں پر دیکھیے، گجرات جا کر کے وہاں پر دیکھیے قرآن کیا مقام دیتا ہے۔ بڑی بڑی فیکٹری کے مالکان، ہزاروں کروڑ کے مالک، جن کے ملازمین جن کی لاکھوں کی تنخواہ، وہ اپنے مالکان سے، اپنے باسوں سے ملنے کے لیے ان کی ہمت اور حوصلہ نہیں ہوتا، ان کے کیبن میں جاتے ہیں تو سر جھکائے ادب احترام سے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو مالک اپنے اسٹاف کو اپنے سامنے بیٹھنے کی اجازت نہ دیتا ہو، لیکن وہی مالک جب کسی حافظ قرآن کے پیچھے آتا ہے تو ادب احترام سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے سینے میں اللہ نے قرآن مجید رکھا ہے۔ اس کی تنخواہ ہوگی 2000، 4000، 5000، 10,000، 15,000، 20,000 تنخواہ ہوگی، لیکن 20,000 تنخواہ والے کو اللہ نے دنیا میں مقام دیا ہے۔ اس کے پیچھے کروڑ پتی بھی کھڑے ہیں، ارب پتی بھی کھڑے ہیں، گورنر بھی کھڑے ہیں، وقت کے حاکم بھی کھڑے ہیں۔ یہ قرآن کے ذریعے سے اللہ نے اشارہ دیا تھا، جو قرآن تمہیں دنیا میں روحانی طور پر، ایمانی طور پر عزت دے رہا ہے، اگر اس قرآن سے تم تعلق جوڑو گے تو انشاءاللہ اللہ تمہیں دنیاوی طور پر بھی عزت عطا فرما دے گا۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہ اللہ کی ذات بڑی غیور ہے، یاد رکھیے گا۔ جو بڑے گھرانوں کے لوگ بیٹھ کے اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیج رہے ہیں، بالکل بھیجیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے میرے ننیحال میں سیاست بھی رہی، دولت بھی رہی، تعلیم بھی رہی، تو وہاں میں جب چھوٹا تھا تو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے ایک بچہ ڈاکٹر ہو گیا ہے، ایک بچہ پولیس میں چلا گیا ہے، ایک بچہ ادھر ہو گیا ہے، تو ایک موقع پر باضابطہ پورے خاندان میں مشورہ کیا گیا کہ بھائی ایک بچہ ہمارے خاندان میں وکیل بھی ہونا چاہیے، تاکہ جو ہمارے قانونی عدالت کے مسائل ہیں اس کا انتظام ہمارے گھر میں ہو۔ وہاں میرے دل میں ایک بات آئی کہ وکیل بھی ہو ٹھیک ہے، ڈاکٹر بھی ہو ٹھیک ہے، انجینئر بھی ہو ٹھیک ہے، لیکن کیا ہمیں آخرت کی فکر نہیں کہ ہمارے خاندان میں کوئی بچہ حافظ قرآن بھی ہونا چاہیے کہ دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے جہاں بچوں کو آگے لگا لے؟ بھائی ہمیں مرنا بھی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے، جنت بھی اور جہنم بھی ہے، تو کیا اگر ہم کو واقعی ہمارا پکا یقین ہے کہ بچہ جو حافظ ہوگا وہ ہم کو جنت لے جائے گا، تو کیا ہم کو جنت نہیں چاہیے؟ اس لیے میرے عزیزوں، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہم نے قرآن کے ساتھ مذاق اڑایا ہے، اور اللہ کی ذات کتنی غیور ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ نہ دولت والوں کا محتاج ہے، اللہ نے زمینداروں کا محتاج ہے۔ اللہ جب کام لینے پہ آتا ہے تو وہاں سے کام لیتا ہے، اور میں اشارے کر رہا ہوں، آپ سمجھتے جائیے گا، اور میں باتیں جو کر رہا ہوں ڈرتے ڈرتے کر رہا ہوں، ڈرتے ڈرتے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میری نسلوں میں حافظ قرآن پیدا ہوتے رہے، اس دعا کے ساتھ، لیکن ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں اللہ کا عجب نظام ہے، جہاں سے ہمیں امید ہوتی ہے کہ یہاں سے یہ مولانا ہے، یہ شیخ الحدیث ہیں، یہ مدرسے کے ناظم ہیں، یہ تمام مدرسوں کے سرپرست ہیں، ان کے بچے حافظ بنیں گے، بنتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا منظر بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ جو شخص مدرسہ چلا رہا ہے، سینکڑوں بچوں کو حافظ بنا رہا ہے، لیکن جب اپنی اولاد کو حافظ بنانے کے لیے بیٹھا تو ناکام رہا، اس کی اولاد حافظ نہیں بن پائی۔ اللہ دکھاتے ہیں کہ تمہیں جہاں سے امید ہے، کوئی ضروری نہیں وہاں سے اللہ کام لے، ہم جہاں سے چاہیں گے وہاں سے کام لیں گے۔ اور بنگلور ایک جماعت گئی یہاں سے، لکھنؤ سے، اور جماعت بنگلور گئی تو شہر کے ایک بڑا ڈاکٹر جس کے اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ کو وقت لینا پڑتا تھا، 15 دن کے بعد ٹائم مل رہا، 20 دن کے بعد ٹائم مل رہا ہے، تو جماعت میں مشورہ ہوا کہ ان سے ملاقات کر دی جائے۔ محلے کے لوگوں نے کہ بھائی وقت ملنا مشکل ہے، ایک مولانا بھی تھے، انہوں نے کہا اچھا چلیے میں ایک پرچہ لکھ کر کے بھیجوں گا، ہو سکتا ہو ملاقات ہو جائے۔ مولانا گئے اور پرچہ لکھ کر کے مولانا نے بھیجا، اور اس میں خالی ندوی لکھ دیا تھا اور لکھنؤ لکھ دیا تھا۔ اس ڈاکٹر نے ندوی اور لکھنؤ کی محبت میں کہا ٹھیک ان کو بلا لو 5 منٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ مولانا گئے ملاقات کے لیے، جب مولانا ملاقات کے لیے گئے تو مولانا نے جلد بازی میں تعارف میں ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب اللہ کا شکر ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں، میرے دونوں بیٹے ڈاکٹر بن گئے ہیں۔ اس شہر کے بڑے ڈاکٹر نے فوراً کہا اور اللہ کا شکر ہے میرے بھی 2 بیٹے ہیں اور میرے دونوں بیٹے عالم بن گئے ہیں۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ایک ڈاکٹر اپنے بیٹوں کو عالم بنا رہا ہے اور ایک عالم اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنا رہا ہے۔ 9 مسلموں کے یہاں ایسا انتظام ہو رہا ہے، لوگ 9 مسلم ہوئے اور پتہ چلا اپنے اولادوں کو حافظ بنا دیا۔ بچیاں حافظ بن نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، کسی شاعرہ نے غالباً کہا تھا کہ کتابیں اور بھی اتری ہیں لیکن میرے قرآن کی یہ خوبی ہے کہ اندھے بھی تلاوت کرنے لگتے ہیں، نابینا حافظ قرآن ہے، اور ان کو قرآن ایسا یاد ہے کہ ہم بیناؤں کو یاد نہیں ہے۔ بچیاں حافظ قرآن ہے، بڑھاپے میں لوگ جس موقع پر وہ اپنے پوتوں پوتیوں کے نام بھول جاتے ہیں، نماز کی رکعتیں بھول جاتے ہیں، اس موقع پر اگر اللہ کے توفیق سے کسی بوڑھے شخص نے قرآن مجید یاد کرنا شروع کیا ہے تو بڑھاپے کی عمر میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی حافظ قرآن بن گیا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، نہ پیسے والوں کا،
نہ ڈاکٹروں کا، نہ زمینداروں کا، نوابوں کا. یاد رکھیے گا میں بات کو سمجھتے ہوئے ختم کرنے کے قریب چل رہا ہوں. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں ہندوستان میں حالات چاہے جیسے ہو جائے، مسلمانوں کے سامنے کیسی بھی آزمائشیں آ جائیں، میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے مسائل ہوں گے، لیکن پورے یقین سے کہتا ہوں میں کہ قرآن کریم بہتر رہے گا. جو قرآن کے دشمن ہے اللہ وہاں سے کام لے لیں گے، اور قرآن کے حافظ اور قرآن کے داعی اور قرآن کے خادم اللہ وہاں سے پیدا کر لیں گے. اس لیے میرے عزیزوں میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے یہ ادارہ آپ کے علاقے میں قائم ہے. لیکن میں بس پوری ایمانداری سے بات کو سمیٹتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں آپ سے کہ غالباً ہم نے قرآن کی وہ قدر نہیں کی ہے جو قدر ہم کو کرنی چاہیے تھی، اور قرآن کے ساتھ بلکہ ہم نے مذاق اڑایا ہے، اور اسی لیے غالباً اللہ تعالیٰ نے ہم کو سزا دی ہے کہ ہم زندگی کے مسائل میں بہت سارے مسائل ہمارے ایسے آتے ہیں کہ جہاں ہم قرآنی احکامات کو فراموش کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، اور دنیاوی مفادات کے سامنے قرآن کو پیچھے کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت سزائیں دیتے ہیں. یاد رکھیے گا قرآن محفوظ رہے گا، ہم کریں گے تو ہمارا بھلا ہوگا. ہم نہیں کہیں گے اللہ نئے لوگوں کو کھڑا کر دے گا. اللہ نے تاتاریوں کو کھڑا کر دیا، ان سے دین کی خدمتیں لی. اللہ کا عجب نظام ہے، جب عربوں نے دین کی خدمت نہیں کی اللہ نے اجمیوں سے کام لیا ہے، اور وہ کام اجمیوں سے اللہ نے لیا ہے جو عربوں سے نہیں لیا ہے. قرآن مجید کے بعد جو کتاب سب سے زیادہ مستند ہے اور جس کو پڑھے بغیر کوئی شخص عالم نہیں کہلا سکتا، جس کو آپ بخاری کہتے ہیں. امام بخاری عرب نہیں تھے، کسی صحابی کے اولاد نہیں ہے، امام بخاری اجمی ہے، بخارا کے رہنے والے ہیں. اللہ نے دکھلایا خاندانی مسلمانوں کو تم دین کا کام کرو گے تو تمہارا بھلا ہوگا، ورنہ اللہ کی ذات محتاج نہیں ہے. عجموں میں اللہ نے ایسے بندے پیدا کیے اور ان سے وہ کام لے لیا ہے کہ آج دنیا میں ہر انسان فخر کرتا ہے کہ میں نے بخاری پڑھی ہے. اس لیے میں اخیر میں آپ سے رخصت ہوتے ہوئے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے ہم نے جو ناقدری کی ہے، قرآن کے ساتھ جو مذاق اڑایا ہے کہ بڑے گھرانوں کے لوگ قرآن کو اور صاحب قرآن کو، مدرس قرآن کو، خادم قرآن کو مقام نہیں دیتے ہیں تو دنیاوی تعلیم یافتہ لوگوں کو دیتے ہیں، اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل نہیں کرتے. اس لیے میرے عزیزوں توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور مدرسوں کی اہل مدرسہ کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ بھر کے قرآن سے سچا تعلق قائم کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.